السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنگ کے آداب۔ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے دن کا پہلا حصہ یا زوال آفتاب کے بعد کا وقت مستحب ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دن کے پہلے حصے میں حملہ نہ کر سکتے تو پھر زوال آفتاب تک حملہ مؤخر کر دیتے۔ اس وقت ہوائیں چلنے لگتی اور نصرت نازل ہوتی۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے صفیں درست کرنا اور مورچہ بندی کرنا ضروری ہے۔ دوران جنگ کم سے کم اسلحے سے دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت ابو اسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بدر کے دن جب ہم صفیں بنا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مشرک تمہارے قریب پہنچیں یعنی تمہارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو انہیں تیر مارو اور اپنے تیر محفوظ رکھو۔ جنگ کے وقت خاموش اور پرسکون رہنا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ کے وقت آواز بلند کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ دوران جنگ دعا کرنا مستحب ہے، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو موقعوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اذان کے وقت کی دعا، نمبر 2 جنگ کے وقت کی دعا جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہو جائیں۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو اذان کے بعد ضرور دعا کرے، کیونکہ اس ٹائم کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اسی طرح جب دوران جنگ دو لشکر آپس میں جو ہے ان کی لڑائی ہو جائے تو اس ٹائم جو مسلمان مجاہدین انہیں اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ کسی مہم پر روانگی کے لیے 4 افراد، دستے کے لیے 400 افراد، لشکر کے لیے 4000 افراد کی تعداد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ساتھی 4، بہترین دستہ 400 افراد اور بہترین لشکر 4000 افراد کا ہے، اور 12000 افراد پر مشتمل فوج کبھی قلت کے سبب شکست نہیں کھاتی۔ تو اب اس حدیث سے بھی ایک اصول جو ہمیں دیا گیا ہے کہ جو ہے کسی بھی جو ہے دشمن سے لڑائی کے لیے اگر مجاہدین کو بھیجنا ہو تو کم سے کم 4 اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12000 افراد، اس طرح کم سے کم 4 اور پھر 400، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس تعداد کو بہتر قرار دیا ہے تو حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور کامیاب کریں گے اگر وہ اس جو ہے سنت کے طریقے کے مطابق کسی بھی مہم میں مجاہدین کو بھیجیں۔ فوج کی باہمی پہچان کے لیے اپنا شعار یعنی کوڈ ورڈ مقرر کرنا چاہیے۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے باپ حضرت اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ کی۔ اس جنگ میں ہمارا شعار یعنی کوڈ ورڈ آمت آمت یعنی دشمن کو خوب مارو تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے جو ہے مسلمانوں کی جو ایک فوج ہوتی ہے وہ آپس میں کوئی بھی کوڈ ورڈ رکھ سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہے دشمن بھی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ہے واضح الفاظ میں بات کریں گے تو دشمن جو ہے آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے کوئی بھی کوڈ ورڈز آپس میں اگر رکھ لیے جائیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جو ہے مجاہد وہ کوڈ ورڈ دوسرے کو بتائے گا تو وہ سمجھ جائے گا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کوڈ ورڈز جو ہیں وہ ضرور دوران جنگ کوئی نہ کوئی مقرر کرنے چاہیے تاکہ اپنی بات آسانی سے دوسرے تک پہنچائی جا سکے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی ترمذی کی ہے، حضرت محلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رات کے وقت تمہارا دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے تو
ہا میم دشمن کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی کہ یہ کوڈ ورڈ بھی جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جو کوڈ ورڈ ہے وہ کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں جو ہے اس طرح کا جو ہے کوڈ ورڈ ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چل سکے کہ اگلا ایک جو ہے آفیسر دوسرے آفیسر کو کیا میسج دے رہا ہے، اور اس میسج کا کسی کو سمجھ نہیں آنا چاہیے۔ حسب ضرورت فوجی دستے اپنے الگ الگ جھنڈے رکھ سکتے ہیں۔ مجاہدین کی نقل و حرکت کے لیے اچھا وقت رات کا پہلا پہر ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کے جھنڈے کا رنگ سیاہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باحیثیت سپہ سالار جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ تو اس حدیث سے بھی جو ہے پتہ چلتا ہے کہ مجاہدین نے اگر کہیں نقل و حرکت کرنی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ رات کا جو پہلا پہر ہے وہ سب سے زیادہ مناسب وقت ہے، اور دوسرا ہے کہ حسب ضرورت فوجی دستے پہچان کے لیے الگ الگ رنگوں کے جھنڈے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے۔ تو آج کی ان تمام احادیث سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ جنگ کے جو ہے آداب کیا ہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں جو ہے ہم مسلمانوں کو گائیڈ کیا ہے۔ جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کریں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی جو ہے ہمارے اندر وہ اتنی صلاحیتیں بھی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔